ناظرین، سلطنت عثمانیہ 1299 سے 1922 تک قائم رہنے والی مسلمانوں کی ایک عظیم سلطنت تھی جس کے حکمران ترک تھے۔ اپنے عروج کے زمانے میں یہ سلطنت 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سلطنت عثمانیہ کے 10 انوکھے اور حیران کن قوانین بتاؤں گا جو آپ نے اس سے قبل نہیں سنے ہوں گے۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ نمبر 1، سلطانی قتل۔ عثمانی شاہی خاندان میں تخت نشینی کے بعد دیگر ممکنہ دعوے داروں کو ہلاک کرنے کی روایت تھی۔ سلطان محمد مہمد کے دور میں اس کا باقاعدہ قانون بنایا گیا تاکہ تخت کے لیے جھگڑوں اور خانہ جنگیوں سے بچا جا سکے۔ یہ قانون نئے سلطان کو اپنے بھائیوں اور ممکنہ مخالفین کو قتل کرنے کی اجازت دیتا تھا۔ یہ قانون عرصہ دراز تک قائم رہا اور بالآخر کوسوم سلطان کی محنت سے سلطان احمد کے دور میں یہ کالا قانون ختم ہوا۔ نمبر 2، حرم کے سخت قوانین۔ عثمانی شاہی حرم محل کا ایک حصہ تھا جہاں سلطان کی بیویاں، لونڈیاں اور دیگر خواتین رہتی تھیں۔ ان خواتین کی زندگی پر سخت قوانین لاگو تھے اور انہیں محل سے باہر جانے غیر مردوں سے ملاقات کی اجازت بالکل نہیں ہوتی تھی۔ نمبر 3، ملید سسٹم۔ عثمانی سلطنت میں مختلف مذہبی گروہوں اور ان کو اپنے قوانین کے تحت خود مختاری دی گئی تھی۔ عیسائی، یہودی اور دیگر مذاہب کے لوگ اپنے مذہبی اور سماجی قوانین پر عمل کر سکتے تھے بشرطے کہ وہ عثمانی حکومت کے ماتحت رہیں۔ نمبر 4، بیرونی تجارت پر کنٹرول۔ سلطنت عثمانیہ میں غیر ملکی تاجروں کے لیے مخصوص ضوابط تھے اور ان کی سرگرمیوں پر سخت کنٹرول رکھا جاتا تھا۔ انہیں مخصوص علاقوں تک محدود رکھا جاتا تھا اور ان پر اضافی ٹیکس بھی لاگو کیے جاتے تھے۔ نمبر 5، بیکاتشی درویشوں کا اثر۔ عثمانی فوج، خاص طور پر ینیچری جو سلطنت کی خصوصی فوج تھی، ایک مخصوص صوفی سلسلے بیکتاکشی سے منسلک تھے۔ یہ درویش فوج کی تربیت اور روحانی معاملات میں اہم کردار ادا کرتے تھے۔ نمبر 6، پابندی بر طلاق۔ اگرچہ اسلامی قانون کے تحت طلاق جائز تھی، عثمانی سلطنت میں طلاق کو بہت محدود رکھا گیا تھا اور عورتوں کو طلاق لینے کے لیے ٹھوس وجوہات پیش کرنی پڑتی تھیں۔ مردوں کے لیے طلاق آسان تھی، لیکن عورتوں کو اپنی شکایت کو عدالتی سطح پر ثابت کرنا پڑتا تھا۔ نمبر 7، عورتوں کا سماجی اور قانونی مقام۔ اگرچہ اسلام میں خواتین کو کئی حقوق دیے گئے ہیں، عثمانی معاشرے میں بھی ان کے حقوق بعض دفعہ محدود کیے جاتے تھے۔ خواتین کی گواہی عدالتوں میں مردوں کے مقابلے میں کم وزن رکھتی تھی اور انہیں بعض شعبوں میں شرکت کی بالکل بھی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ ٹیکس نظام۔ عثمانی سلطنت میں ایک خاص ٹیکس نظام تھا جس میں زمینداروں اور کسانوں سے مخصوص قسم کے ٹیکس وصول کیے جاتے تھے، جسے عشر اور خراج۔ غیر مسلم رعایا پر جزیہ ٹیکس لاگو تھا جسے سلطنت کے دفاع کے بدلے میں ادا کرنا ہوتا تھا۔ نمبر 9، غلامی کا قانون۔ غلامی عثمانی سلطنت کا حصہ تھی اور غلاموں کو مختلف سرکاری اور ذاتی کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ تاہم غلاموں کو آزاد کرنے کی روایات بھی موجود ہیں اور اکثر غلام خدمت کے بعد آزاد ہو جاتے تھے۔ نمبر 10، ینیچری فوجی قوانین۔ ینیچری فوج میں شامل ہونے والے نوجوانوں کو بچپن میں عیسائی علاقوں سے اٹھا کر تربیت دی جاتی تھی۔ یہ فوجی سویلیت زندگی سے مکمل طور پر الگ ہوتے تھے اور ان کی شادی پر پابندی تھی جب تک انہیں فوج سے ریٹائرمنٹ نہیں مل جاتی۔ ناظرین، یہ قوانین اور روایات عثمانی سلطنت کے معاشرتی، سیاسی اور قانونی نظام کا حصہ تھے۔ اس کی طاقت اور استحکام کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے تھے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کرنا،
اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔